بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 دسمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن کی جو دو رنگی ہے وہ واضح ہو گئی ہے، اور الیکشن کمیشن ایک ویڈیو سکینڈل ہے، چاہے وہ سینٹ الیکشن کا ہو، چاہے وہ ضمنی الیکشن لاہور کا ہو، اس پر جو ایکشن لیتی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ایکشن لیا جاتا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اور جب بات آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی تو تب وزیر اعظم کو بھی وارننگ دی جاتی ہے، تب اسپیکر کو بھی وارننگ دی جاتی ہے، جو آئینی اداروں کے سربراہ ہیں ان کو جب وارننگ دی جاتی ہے ایک ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے، اور پھر جب معاملہ آتا ہے کہ آڈیو کا اور اس کو جیو جنگ اٹھاتا ہے اور اس کی بنیاد پر ایک نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے اسپیکر کو، جو کہ ایک آئینی سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، جو کہ قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کو دو رنگی چھوڑنی ہوگی اور یک رنگ ہونا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے حوالے سے آپ کا ایک الگ طریقہ واردات ہو، اور جب پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے تو آپ ذاتی حیثیت میں طلب کریں۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں اور 3 اہم چیزیں ہیں الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو خاص ایٹیچیوڈ ہے الیکشن کمیشن کا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے 3 مختصر خبریں ہیں۔ ایک تو کوئٹہ میں جو ظلم ہوا، جو ویڈیو سکینڈل ہے کوئٹہ کا، اور اس میں جو 2 متاثرہ لڑکیاں ہیں جن کو افغانستان بھیجا گیا تھا، اور افغانستان کی حکومت سے اب باقاعدہ درخواست کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے داخلہ و قبائلی امور میر ضیاء اللہ لانگو کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ متعلقہ حکام نے ویڈیو سکینڈل کی تحقیقات میں مدد کے لیے 2 بہنوں کی پاکستان واپسی کے لیے دفتر خارجہ کے ذریعے افغان حکومت سے رابطہ کیا ہے۔ جو رپورٹ کے مطابق لڑکیوں کو اغوا اور زیادتی کا نشانہ بنانے، ان کی قابل اعتراض ویڈیوز بنانے، انٹرنیٹ پر پوسٹ کرنے اور انہیں بلیک میل کرنے کے الزام میں 2 ملزمان کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ لڑکیوں کو ان کے خاندان نے افغانستان بھیج دیا تھا اور وہ خوفزدہ تھیں اور ان کے پاس کوئی اور آپشن تھا نہیں، تو لڑکیوں کو افغانستان بھیج دیا۔ میر ضیاء اللہ نے کہا کہ دونوں لڑکیوں کو کوئٹہ واپس بھیجنے کے لیے افغان حکومت کو ہم نے باضابطہ درخواست دے دی ہے، کیونکہ لڑکیاں اس وقت کابل میں ہیں اور جب تک وہ نہیں آئیں گی کیس آگے نہیں چل سکے گا، اور یہ جو درندے ہیں ان کو سزا نہیں ہو سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بہت شرمندہ ہیں کہ وہ لڑکیاں بجائے اس کے کہ قانون پر اعتماد کرتیں، بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کے نظام پر اعتماد کرتیں، وہ یہاں سے بھاگ کر کابل چلی گئیں، لیکن انہوں نے جو پولیس ہے ان کو انفارم نہیں کیا۔ لیکن جب ان کی طرف سے بدماشی بڑھتی گئی، بلیک میلنگ بڑھتی گئی، تو پھر اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا۔ ایک چیز ہمیں بطور قوم یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم سب آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ ہم سب ریاست کے ساتھ وفادار رہیں گے اور ریاست کے قوانین کے اوپر عمل درآمد کریں گے۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، جب ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ نوکریوں کا جھانسا دے کر یا مختلف طریقوں سے یہ جو درندے ہیں یہ لڑکیوں کے ساتھ ان کو بلیک میل کرتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں، تو ہمیں بہت کانشیس ہونا ہوگا۔ ہم نے اس معاشرے میں رہنا ہے، تو جب بھی ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات ہو، کوئی نوکری کا معاملہ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنے ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم ہر روز معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ درندے معصوموں کی جانوں اور ان کی زندگیوں اور ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، اور اس کے باوجود اگر ہم ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہیں گے تو یہ معاشرہ، ہماری ذمہ داری بھی ہے، ریاست کے ساتھ ساتھ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے جب ایسے لوگوں کے ساتھ ریلیشن چوز کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں، یا ہم ان کے ساتھ کوئی نوکری کا معاملہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو ہمیں پہلے ان کا بیک گراؤنڈ ضرور دیکھنا چاہیے۔ اس کے بغیر کبھی کسی کے اوپر اعتماد نہ کریں، نہیں تو یہ معاملہ پھر انتہائی تباہی کی طرف جاتا ہے۔ ملزمان، جو حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ملزمان کسی بھی معافی کے مستحق نہیں ہیں، متاثرہ خاندانوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ہم ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے۔ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اس معاملے کو خود دیکھ رہے ہیں، یہ خواتین کی عزت کا معاملہ ہے اور کوئی بھی ایسی شرمناک حرکت برداشت نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے جوڈیشل مجسٹریٹ نے دونوں ملزمان کا 14 دنوں کا جو ریمانڈ ہے وہ دے دیا تھا، اور ریمانڈ میں پھر دونوں بہنوں کو اغوا، زیادتی کا نشانہ بنانے، ان کی فلم بندی کرنے، ویڈیو انٹرنیٹ پر پوسٹ کرنے اور بلیک میل کرنے میں ملوث تھے، ان کا ریمانڈ عدالت نے دے دیا تھا۔ اور اب یہ معاملہ آگے چلے گا، لڑکیاں آ کے شناخت پریڈ کریں گی، شناخت پریڈ میں یہ ملزمان گرفتار ہوں گے اور پھر یہ معاملہ آگے چلے گا۔ تو آج وزیر داخلہ بلوچستان نے ایک اہم اجلاس بلا لیا ہے
اس ویڈیو سکینڈل پر اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ پھر ایک ایل ڈی اے کا بہت بڑا جو سکینڈل ہے وہ سامنے آیا ہے، اور ایل ڈی اے کے حوالے سے ڈاکٹر محمود قریشی صاحب ہیں، انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی، اور یہ ایک سوشل ورکر بھی ہیں، پی ٹی وی کے اینکر بھی ہیں، سینئر اینکر ہیں۔ انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی، اور یہ پٹیشن انہوں نے فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں پلی یہ لی گئی تھی ان کی طرف سے کہ جو معاملہ ہے 36 بڑی سڑکیں ہیں لاہور کی، وہاں پر کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور بغیر کسی پرمیشن کے یہ ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ایل ڈی اے ہے اور ایل ڈی اے کے حکام ہیں، انہوں نے 6 ماہ کی 1 سال کی فیسوں پر ان کے ذمہ کوئی فیس لگا دی، کوئی غیر قانونی طور پر کسی جگہ انہوں نے کمرشل ایکٹیویٹی شروع کی ہوئی ہے، وہاں گئے، ان کو 1 سال کی 6 ماہ کی ایک جو اماؤنٹ ہے وہ بتا دی کہ آپ نے اتنی جمع کروانی ہے اور آپ اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں۔ یہ جو اللیگل تھا اس کو یہ لیگل کرتے تھے اپنے مفادات کے لیے، وہ پیسے کون سا کوئی ریاست کو جاتے تھے یا ریاستی خزانے کو جاتے تھے، اور یہ جو ان کا عمل تھا کہ یہ اس طریقے سے جب ان کو کمرشل کرتے تھے اور سالانہ بنیادوں پر مخصوص فیس مقرر کر کے یہ تماشا کرتے تھے، اس کو لاہور ہائی کورٹ پہلے غیر قانونی ڈکلیئر کر چکی ہے۔ اب اس معاملے پہ ڈی جی اینٹی کرپشن نفیس گوہر صاحب نے ایکشن لے لیا ہے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن سے ہمیں بڑی امید ہے، اور جس طرح سے وہ قبضہ مافیا کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور ہم پہلے دن سے ان کے ساتھ ہیں، اور ان کی جو وہ قبضہ مافیا کے خلاف ان کی جنگ ہے، ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم آپ کو انفارم کرتے رہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے قبضہ مافیا کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے اجلاس بلایا ہے ڈی جی اینٹی کرپشن نے، تو جو ایل ڈی اے میں، حالانکہ یہ ڈی جی ایل ڈی اے کی ذمہ داری تھی، لیکن جہاں آج چیمہ جیسے لوگ ڈی جی ایل ڈی اے رہے ہوں، اور جہاں پر شریف خاندان کا اتنا بڑا اثر و رسوخ رہا ہو، وہاں انصاف کیسے ہوگا، کون کرے گا، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈی جی اینٹی کرپشن ان کے خلاف کیا کارروائی آگے لے کر چلتے ہیں۔ اسی طرح سے پی ایچ اے کا ایک نیا اسکینڈل سامنے آیا ہے، اور لبرٹی گول چکر، یہ وہ لوگ ہیں جو زمینوں پر قبضے خود کروانے میں ملوث نکلا ہے پی ایچ اے کی ناکامی ہمیں مینار پاکستان واقعہ پہ نظر آتی ہے، اور پھر یہاں لبرٹی گول چکر کی منظوری لے کر گلبرگ میں ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کی ایکوائر شدہ اراضی پر کافی شاپ اور فلاور شاپ بنوا دی، اس سے یہ ٹھیکے لیتے ہیں۔ پاکستان اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی میں لیز اور کرایہ داری معاملات میں گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے، اور پی ایچ اے نے بڈ کا ٹھیکہ لبرٹی گول چکر کا دیا، کافی اور فلاور شاپ نالے کے ساتھ بنوا دیں، اور وہاں سے یہ ٹھیکے لیتے ہیں۔ اب اس پر ایکشن شروع ہو گیا ہے۔ ڈائریکٹر کوارڈینیشن پی ایچ اے سہیل بھٹی کا موقف ہے کہ جس وقت شاپس بنوائیں اس وقت ایلیویٹڈ منصوبے پر دوبارہ کام شروع کرنے کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، اب منصوبے کا اعلان شروع کر دیا، اس وجہ سے ہم ان کو منتقل کروا دیں گے، لیکن اس پر بھی کارروائی شروع ہو گئی ہے، اور پی ایچ اے کی یہ جو نالیکیاں، ناکامیاں اور خود قبضوں میں ملوث ہیں، یہ ساری چیزیں بھی اب سامنے آ گئی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اسپیکر کا جو معاملہ ہے۔ اسپیکر ایک آئینی ادارہ ہے، ایک بڑا ہمارے آئین میں اسپیکر کے پاس بڑی پاورز ہیں، بڑی طاقت ہے۔ اب اسپیکر کے خلاف یا جب وزیر اعظم کے خلاف کوئی ادارہ ایکشن لیتا ہے، ان کو آپ کو پتہ ہے پریولیجز حاصل ہیں، تو بڑی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ عام ایکشن جو اس نوعیت کا ہو، جو عام لوگوں کے خلاف لیا جاتا ہے، جب آپ ایک آئینی عہدے دار کے خلاف لیتے ہیں، آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک آڈیو ہے، اس آڈیو میں اسپیکر جو ہیں قومی اسمبلی، اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تو ہیں، جب جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہونے ہیں تو وہ اپنی جماعت کے ساتھ تو ہیں نا، یہ تو نہیں کہ وہ اسپیکر بن گئے یا وزیر اعظم بن گئے تو وہ اپنی جماعت کے ساتھ جو ان کی ایک ایفیلیشن ہے یا اس کے لیے کام کرنا ہے وہ چھوڑ دیں گے یا عہدے چھوڑ دیں گے۔ پاکستان کا وزیر اعظم اگر چیئرمین پی ٹی آئی رہ سکتا ہے اور کوئی آئین اور قانون میں اس کی منفی نہیں ہے اور آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے تو بطور چیئرمین وہ پی ٹی آئی کی بھلائی کے لیے کام کرے گا نا۔ یہی اسپیکر کی، اب اسپیکر کی اگر جو مبینہ اگر وہ ٹھیک بھی ہے اور وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر تحصیل چیئرمین بھی ہمارا ہونا چاہیے، وہاں پر محنت کریں، انا کو چھوڑ دیں، اور اپنے لوگوں کو وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور پھر وہ ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے بھی، جو کہ ایک ایڈمیٹڈ چیز ہے جو ہمارے ہاں ہوتی ہے، لیکن اور یہ جو ترقیاتی فنڈز کا معاملہ ہے، یہ کہنا کہ ووٹرز کو خریدا جا رہا ہے، یہ صرف ایک آڈیو کال ہے جو وہ کسی اپنے نمائندے سے یا اپنے کسی عہدیدار سے، پی ٹی آئی کے عہدیدار سے بات کر رہے ہیں،
اس پر اتنا واویلا مچا دیا گیا، اس پر اتنی بڑی جو لائیو ٹرانسمیشن چلا دی جیو جنگ نے اور کہا کہ بڑی تباہی ہو گئی، اسپیکر ووٹ خرید رہا ہے، اسپیکر یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، نہ وہ بذات خود کہیں گئے ہیں، نہ وہ کوئی ووٹرز اتنی کوئی کون سی ایسی کال ہے یا آڈیو ہے جسے وہ ساری دنیا کو ہی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے جو ووٹرز ہیں ان کو وہ خرید رہے ہیں، کون سا خرید رہے ہیں؟ وہ اپنے عہدیدار سے کو بات کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں میں اتنی شرم نہیں ہے کہ مریم نواز اتنا بڑا کام کرتی رہیں، اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو کردار ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ 2000 دیتے ہوئے پکڑے گئے، جو وہاں پر سینٹ الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کا بیٹا ووٹ خریدنے اور ووٹ ضائع کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، وہ ویڈیو سامنے آ گئیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ 5-5 ہزار روپے میں ووٹ خرید رہے ہیں، وہ ویڈیو سامنے آ گئیں۔ آپ نے کہا کہ ہم پہلے اس کی تحقیقات کروائیں گے، معاملہ سامنے آئے گا تو ٹھیک ہے، ہم الیکشن ملتوی کر دیں گے۔ پھر آپ نے کہا کہ نہیں، الیکشن ہونے دیں، اس کے بعد معاملہ سامنے آ جائے گا تو جیتے ہوئے کو ہم ڈسکوالیفائی کر دیں گے۔ کہاں گئی وہ ویڈیو سکینڈل؟ آپ نے سینٹ کا جو چوری تھی، ووٹ چوری، اس کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور آپ نے 2 ماہ کی اب تاریخ دے دیتے ہیں۔ یہاں پر نون لیگ کا جو معاملہ ہے، 2000 روپے نظر آ رہے ہیں کہ وہ ووٹ خرید رہے ہیں، وہاں پر آپ کارروائی نہیں کرتے، اور اسپیکر کو آپ کہتے ہیں کہ 13 دسمبر کو وہ ان پرسن ان کو طلب کرتے ہیں یا وہ اپنا جواب جمع کروائیں، اور ساتھ آگے الفاظ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پیمرا کو اور باقی اداروں کو کہا جاتا ہے کہ فی الفور ہنگامی بنیادوں پر مطلوبہ معلومات اس آڈٹ کروا کے اس کی جو مطلوبہ معلومات ہیں 15 دسمبر 2021 تک فراہم کی جائیں۔ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک دوسرے کے خلاف خود درخواستیں دیتے ہیں، اور درخواستیں دے کے وہ ویڈیوز کے ثبوت بھی دیتے ہیں۔ یہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے میڈیا پر دیکھا، سوشل میڈیا پر دیکھا، ایک آڈیو وائرل ہوئی تھی، اس پر ہم نے ایکشن لیا ہے۔ یہ ہے ان کا کردار۔ اور پچھلے دنوں وزیر اعظم عمران خان نے سرکاری کام سے وہ گئے گورنر ہاؤس پشاور، اور ان کو انہوں نے وارننگ لیٹر جاری کر دیا۔ تو یہ کیا کردار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی مشکوک کردار ہے جو دن بدن اور مشکوک ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ایک دو رنگی ہے جو اب قوم سمجھ گئی ہے، اور یہ دو رنگی زیادہ عرصہ نہیں چلے گی، اور اس کا بہت جلد یہ معاملہ اب وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کے اب جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو رہا ہے، اور یہ معاملہ بہت آگے جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔